وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، بلکہ پہلی بات دو جو باتیں بتائی تھیں، اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی خصوصی جملہ فرمایا، انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم عمل کرو گے میں اس کو جانتا ہوں، میرے سامنے ہے، میرے علم میں ہے۔ یہ بات اللہ نے رسولوں سے کہی ہے، نبیوں سے کہی ہے، اور بالکل من و عن یہی بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ رب کے علم میں نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کے حضور جب سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں مسجد میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سارا عمل دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم باہر نکلتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس زبان کے ساتھ ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا ہے وہ یہ زبان جب ادا کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، اور ابھی مسجد سے نکل کر آیا ہے، اور ابھی اپنے کام میں آ کر اس کی زبان ہی بے قابو ہو گئی ہے، اس کی نظر بے قابو ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ بے قابو ہو گئے ہیں، اس کی خواہشات بے قابو ہو گئی ہیں۔ انی بما تعملون علیم، جس طرح رسولوں کو یہ بات کہی گئی، اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ بات کہی گئی کہ یاد رکھو تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے۔ اور ہمارا یہ بھی رویہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، رب سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بندوں سے اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں، بندوں سے اپنے رویوں کو چھپاتے ہیں، غلط رویوں کو، اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی بندے کو پتہ نہ چل جائے۔ سید عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل بر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھی عادات کا نام ہے، اچھے رویے کا نام نیکی ہے۔ حالانکہ یہاں یہ بات بتائی جا سکتی تھی کہ قرآن شریف پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ حج زکوٰۃ نیکی ہے، لیکن جس طرف حضور نے توجہ دلائی، اصل نیکی کی پہچان اور معیار وہ ہے البر حسن الخلق۔ اچھے عقیدے کے بعد تمہاری اچھی عادات، رہنا سہنا، گفتگو کرنا، تمہارا دیکھنا سننا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری تمہاری عادات، تمہارا کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری عادات، اسے محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق اگر ڈھل جائے تو یہ نیکی ہے، لیکن اگر سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ، حضور نے فرمایا سن لو، نیکی کا تم نے پوچھا ہے، گناہ کی بات، نیکی کی بات بتائی، ساتھ بتایا وَالْإِسْمُ، اور گناہ کیا ہے؟ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، جو تمہارے دل میں کھٹکے، دل و دماغ میں کھٹکے، اندر سے آواز آ رہی ہو کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ ما حاک فی صدرک، تمہارے سینے میں وہ کھٹکے، دل میں کھٹکے، دماغ اس کو قبول نہ کرے،
یہ کام تم اچھا نہیں کر رہے ہو، غلط کام ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، آپ بھائیوں بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وَكَرِهْتَ يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس کو برا محسوس کرے کہ لوگ تمہاری اس حرکت سے واقف ہو جائیں، چھپتا پھرے لوگوں سے، ایسا کام چھپتا پھرے لوگوں سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اصل میں گناہ وہ ہے، وہ غلط رویہ ہے۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی تھی؟ انی بما تعملون علیم، اللہ نے رسولوں کو کہا کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں اور اسے جانتا ہوں اور اسے میرے علم میں ہے۔ بالکل یہی پوزیشن میرے اور آپ کے لیے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے سینے میں کھٹکے، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس بات کو برا محسوس کرو کہ تمہاری اس حرکت سے لوگ واقف ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا دوسرا پیراگراف جو قرآن مجید بتاتا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، رسولوں نے جو پیغام دین کی صورت میں لوگوں تک پہنچایا تھا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اس دین کو آپس میں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ فَتَقَطَّعُوا، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، أَمْرَهُمْ، اپنے دین کو، بینہم، آپس میں، زبرا، مختلف گروہ بن گئے۔ اور اس سے اگلا جملہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے ان فرقہ بندی کے نظریات کو لے کر اس پر خوش ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے، بما لدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہے، مطمئن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے۔ امت کا رویہ یہ نہیں ہے، امت کا رویہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اگرچہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، جس کی دلیل سنت سے ملتی ہے، جس کی دلیل حدیث مبارک سے ملتی ہے، وہ عمل درست ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کافر یا مشرک قرار دے کر فتویٰ سازی کی اپنی مہم چلانا شروع کر دے۔ بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے دوسرے بندے کو کافر کہہ دیا، مسلمان کو کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں تھا، یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث سچی ہے، بالکل درست حدیث مبارک، بخاری اور مسلم میں یہ بہت حدیث موجود ہے کہ جس بندے نے جذبات میں آ کر کہا، کسی صورت میں بھی کہہ دیا، دوسرے کو کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں تھا، اللہ کے ہاں مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، اس نے اس کو کافر کہہ دیا، فتوے لگا دیے، حضور نے فرمایا یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس نے غلط فتویٰ دیا، مسلمان کو کافر کہا، یہ کافر ہو جائے گا۔ اور آج اس جاہلانہ ماحول میں ظلم کی جو جاہلیت کی رات ہے، اس نے میڈیا پر ظلم مچا رکھا ہے اور کفر کے فتووں کی مشینیں چلا رکھی ہیں، فلاں کافر فلاں کافر۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ میری نماز کعبۃ اللہ میں امام صاحب کے پیچھے نہیں ہوتی، یعنی اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے۔ ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن جو مرکز میں شرف امامت جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ فرقہ اپنے اپنے وہ جھولی میں جو 4 دانے ڈلے ہوئے ہیں اس کو لے کر خوشیاں منا رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے اور دوسروں کو غلط کہہ رہا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، دین کو امت سے الگ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، گروہ بن گئے، جماعتیں بن گئے۔ چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سے اسی طرح کا ایک سوال ایک آدمی نے فرقہ بندی کے حوالے سے کیا، تو اس نے بڑی اچھی بات کہی، بہت خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کہ جو فرقے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں امت کا داعی ہوں اور میں کہتا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ تصور کہ میں ہی ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، بلکہ دوسرے سب غلط ہیں، یہ فرقہ بندی کی بنیاد بھی ہے، جہالت کی بنیاد بھی ہے اور بے دینی کی بنیاد بھی ہے۔ یہ نقطہ نظر کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن مجید اور حدیث کے مطابق یہ دلیل ہے، تو میری اس دلیل کو بھی ٹھیک سمجھا جائے اور سنا جائے۔ میری دلیل کے مطابق میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے اس دلیل کے مطابق درست سمجھتا ہوں۔ تو جس باقی کسی کے پاس اگر حدیث مبارک کی دلیل ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت دلیل موجود ہے، یقیناً وہ بھی درست ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔